وبارك وسلم عليه۔ میرے محترم سامعین کرام اور گرامی قدر عزیز و دوست اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے اور یہ جو معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری تکالیف، چاہے وہ جسمانی ہوں یا ذہنی ہوں، ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے معجزے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد دوسرا سب سے بڑا معجزہ واقعہ معراج ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ معراج سے پہلے حالات کیا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب اسلام کی دعوت شروع کی، جب اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین نے مخالفت شروع کر دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مخالفت بڑھتی گئی، اور مشرکین نے ظلم و ستم کا کوئی طریقہ نہ چھوڑا۔ نبوت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان سمیت آپ کے چچا ابو طالب کی حویلی میں نظر بند کر دیا گیا۔ 3 سال بڑی مشکل سے گزارے۔ 3 سال کے بعد جب وہ محاصرہ ختم ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب، جن کی عمر اس وقت کافی زیادہ ہو چکی تھی، ان 3 سالوں میں مشکل حالات نے ان کو بہت زیادہ کمزور کر دیا، بیمار پڑ گئے، اور نبوت کے 7ویں سال ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کے والد کی طرح تھے۔ جب والد کا سایہ اٹھا، دادا نے پرورش کی، اور جب دادا کا سایہ اٹھا تو وہ آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں دے گئے، اور آپ کے چچا نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، مدد کی۔ جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا، اور آپ کے چچا کے انتقال کے بعد مشرکین نے ظلم اور زیادہ کرنے شروع کر دیے۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اسی سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم زدہ ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حمایتی تھی۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ حمایتی تھے، یعنی انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے سب سے زیادہ حمایت کرنے والے قریبی خاندان میں وہ دونوں دنیا سے رخصت ہوں گے۔ مشرکین تو پہلے سے ہی ظلم کر رہے تھے اور وہ حد سے بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم میں ارادہ کیا کہ میں مکہ کو چھوڑ کر طائف چلا جاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان واقعات کے بعد طائف کا سفر کیا، اور اس مان کے ساتھ کہ وہاں جاؤں گا، لوگ مسلمان ہوں گے، اور میں پھر مکہ کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور میں طائف کا ہو کر رہوں گا۔ اتنے مان کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں، وہ سارا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اتنے صدمے میں پہلے ہوں،
ذہنی اور جسمانی تکلیف سہنے کی کوئی حد نہ چھوڑی ہو، اس کے بعد واقعہ طائف جیسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو ایک انسان کے لیے ان سارے حالات کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر وہ بھی برداشت کر لی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آتے ہیں تو طائف سے واپسی کے بعد مکہ میں جب پہنچتے ہیں تو کچھ دن کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے گئے۔ آپ کا شق صدر کا واقعہ معجزہ پیش آیا، سینہ چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا، سفر کے لیے تیار کیا گیا، نور ڈالا گیا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف پہلا سفر ہوا۔ وہاں پہنچے تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آسمان کا سفر شروع ہوا، وہاں انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے پیغام بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی یہ واقعہ سنیں، جب بھی یہ بات سنیں، تو جو سلام بھیجا تھا تو ہمیں جواب میں کہنا چاہیے علی نبینا وعلی ابراہیم الصلاۃ والسلام، کہ ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی صلاۃ و سلام ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلاۃ و سلام۔ اس کے بعد اپنا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاری رکھتے ہیں، اور پھر وہ انتہا آتی ہے کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے اگر میں نے ایک قدم بھی رکھا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ قربان جائیں ہمارے آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بھی اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی۔ اور اس سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی جاتی ہیں، جہنم بھی دکھائی جاتی ہیں۔ جنت میں جن لوگوں کو انعام ملا وہ بھی دکھائے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی دکھائے جاتے ہیں۔ سود کھانے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، بہت سارے لوگ دکھائے جاتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا۔ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز بھی سنتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی دیکھتے ہیں، اور جنت میں ایک خاص چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ایک خاص واقعہ کہ جو ہمارا ایمان تازہ کرنے کے لیے اس کو سمجھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی تیز اور اچھی خوشبو آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اس کا ایسا کیا عمل تھا، یہ کون خاتون ہے کہ جنت میں اس کو اتنا اچھا مقام ملا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ وہ خاتون ہیں جو فرعون کے دربار میں فرعون کی بیٹیوں کی کنگھی کیا کرتی تھی، اور پھر بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اپنے پیغمبر پر ایمان لے آئی تھی، اللہ کو مان لیا تھا، لیکن فرعون کے ڈر سے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جیسے ہی وہ کنگھی زمین پر گری تو اس کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ اب چونکہ سب وہاں فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے، اس کی بیٹیاں بھی اس کو خدا مانتی تھیں، تو جب اس خاتون کے زبان سے اللہ کا لفظ نکلا تو وہ سب حیران بھی ہو گئے اور اس کو ڈانٹنے بھی لگے کہ تمہیں تو فرعون کا نام لینا چاہیے، تم نے اللہ کا نام کیوں لے لیا؟ کیا تمہارا رب فرعون نہیں ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی میرا تو کیا، سب کا رب اللہ تعالی ہے، فرعون تو کسی کا رب نہیں ہے، میرا رب بھی، تیرا رب بھی، فرعون کا رب بھی، سب کا رب صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالی۔ فرعون کو اس کی شکایت لگائی گئی، فرعون نے اپنے دربار میں اس کو بلا لیا۔ اب سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس پہ روک ڈالا گیا تاکہ وہ بیچاری خاتون ڈر جائے، دب جائے اور سب لوگوں کے سامنے فرعون کی خدائی کا اعلان کر دے اور اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائے۔ جب سب کو اکٹھا کیا گیا تو اس نے پھر جرأت کا مظاہرہ کیا اور سب کے سامنے کہا فرعون کا رب بھی اللہ تعالی ہے، میرا رب بھی اللہ تعالی ہے، سب کا رب ایک ہے اور وہ اللہ تعالی ہے۔ سزا کے طور پہ اس کو موت کی دھمکی دی گئی۔ وہ خاتون پھر بھی اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس خاتون کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے کو پکڑا گیا اور سب لوگوں کے سامنے جلتے تیل میں اس بچے کو پھینک دیا گیا۔ وہ تیل اتنا گرم تھا کہ اس میں گرتے ساتھ ہی بچے کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ فرعون نے پھر کہا کہ اب بھی مان جا، وہ خاتون نہیں مانی، دوسرے بیٹے کو بھی سب کے سامنے اس میں جلا دیا گیا۔ جو تیسرا بیٹا تھا وہ گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، جب اس کو چھینا گیا تو ماں کو بڑا رحم آیا، ماں ڈر گئی، ترس آ گیا تو ماں ذرا خاموش ہو گئی۔ ابھی ماں اس کشمکش میں تھی کہ میں اب بھی توحید کا اقرار کروں یا نہ کروں، اللہ نے اس بیٹے کی زبان جاری کر دی۔ وہ بیٹا ماں کو کہتا ہے کہ ماں اپنے نظریے سے اب بھی پیچھے نہ ہٹنا، آخرت کی جو تکلیف ہے اس کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بچہ بولتا ہے تو پھر ماں اعلان کرتی ہے کہ اب جو کر سکتے ہو کر لو، میرا تمہارا سب کا رب صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالی ہے۔ پھر اس خاتون کو بھی اور اس کے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا، تیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کی تکلیف ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، لیکن آخرت میں کیا انعام ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا کہ اتنا عالی شان مقام، اتنا عالی شان محل اور خوشبو جنت میں پھیل رہی ہے۔ اب اس واقعے کا سبق یہ ہے، یہ تو تکلیف کی انتہا تھی کہ اس خاتون نے موت کو بھی قبول کر لیا، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں ہم دنیا کی چیزوں کو اور آخرت کی چیزوں میں سے کوئی ایک چن سکتے ہیں، کہ دنیا کی وقتی لذتوں کی خاطر ہمیں اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، کہ یہاں کی جو تکلیف ہے وہ وقتی ہے، وہ کم ہے، آخرت کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، دنیا کی تمام لذتیں اکٹھی کر کے جنت کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے ہمیں سبق حاصل کر کے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اب ہمیں اس واقعہ معراج سے جو سبق حاصل کرنا ہے، ایک تو یہ سوچنا ہے کہ جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا
ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے، اور جن کو انعامات ملیں ہم نے وہ چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ اور واقعہ معراج اللہ کی قدرت کا مظاہرہ تھا، اللہ کی طاقت کا مظاہرہ تھا، تو اس واقعے میں کبھی بھی عقل سے نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا جانا ممکن ہے یا نہیں ممکن۔ سائنسی اعتبار سے لوگوں نے بڑی بحث بھی کی، لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ ظاہری چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی چیز کو دکھانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو کن فیکون ہے۔ اللہ کے لیے یہ واقعہ معراج بلکہ اس سے بھی بڑی چیزیں کرنا آسان ہے، ممکن ہے۔ اللہ نے کن کہا تو سمجھے وہ چیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔